مگر محاذ رائی جھگڑا صاحب آپ کو ہے اور کیا ہوتا ہے؟ جی آپ ایک پریس کانفرنس سن لیجئے، بنو کا واقعہ، سیاسی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی، پروپیگنڈا، سیاسی مافیا، یہ سارے اشارے جو ہیں اگر میں کھل کے بات کروں تو یہ آپ کی جماعت کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا یہ ہم سمجھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت فیل ہو چکی ہے جو بنو جیسا واقعہ ہوا؟ نہیں، اگر جہاں پہ لگتا ہے کہ اشارے پی ٹی آئی کی طرف ہے تو میرے خیال میں دس از رانگ، کیونکہ اگر کوئی پولیٹیکل فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے تو وہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں جو ایک ایشو ہے جیسے آپ نے بھی کہا اور جو ایک آدھ بات آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس میں ہوئی کہ ہم ہر ہفتے پریس کانفرنس کریں گے، یا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کا فیلئر ہے یا پھر یہ پی ایم ایل این کے لیے کافی کنوینئنٹ بھی ہے، کیونکہ اپنی تنقید کا سارا ملبہ یہ پاکستان فوج پہ ڈال رہے ہیں۔ انہیں میں ایڈوائز نہیں کروں گا، دیکھیں جب پولیٹیکل پریس کانفرنسز لیکن پروپیگنڈا تو ان کے خلاف ہو رہا ہے نا، وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا جھگڑا صاحب، پروپیگنڈا تو ان کے خلاف ہو رہا ہے، فیک نیوز ان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے، تو ادارہ بھی تو اپنا حق رکھتا ہے نا کہ وہ اس کا دفاع کرے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس تو سوشل میڈیا نیٹ ورک اب نہیں ہے، پہلے تو کبھی تھا جو آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ آپ نے ایک پوائنٹ بیچ میں ڈال دیا، وہ ایک لائن میں میرے خیال میں آپ نے کافی کچھ کہہ دیا جس پہ میں نہیں ایلیبوریٹ کروں گا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ جب پشاور میں پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا تھا، اس سے کچھ دن یا کچھ ہفتے پہلے بنو کینٹونمنٹ میں ایک جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، جس کو ہماری آرمی نے جو ہے وہ ریپلس کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے محمود خان صاحب نے اس وقت چیف منسٹر نے کہا تھا کہ آپ آئی جی کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیں، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب کے کولیگز نے الزام لگایا تھا کہ کے پی میں سی ٹی ڈی فعال نہیں ہے۔ میں آئی جی کے پاس گیا، اسے کہا کہ جی آپ کا سی ٹی ڈی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ He defended it vigorously۔ پھر میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس ہم نے ایک ساتھ کرنی ہے تاکہ سی ٹی ڈی کی ڈیفینس کرے۔ He refused۔ He said he had been told not by the chief minister، لیکن ایلسویئر کہ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کرنی۔ جب میں نے پوچھا کیوں، حالانکہ مجھے غلط لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ پولیٹیکل پرسیو ہوگی اور ایک اسٹیٹ کے سرونٹ کا کام پولیٹیکل پریس کانفرنس ہے۔ حالانکہ ڈی جی نارکوٹکس جو تھے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے معاملے کے اوپر شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے بہت ساری بریفنگز ایسی بھی یاد ہے جھگڑا صاحب جو کہ ہم خود بریفنگز میں ہمیں خود بتائی جاتی تھی کہ یہ سیاستدان کرپٹ ہیں۔ خیر اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان اگریمنٹ کے شہریار افریدی اور ڈی جی نارکوٹکس کی بھی غلط تھی، بالکل، اور آپ اچھا ہے کہ میرے ساتھ آئی جی پولیس نے بھی نہیں کی، اور کہ آئی ایس پی آر کو بھی پولیٹیکل پریس کانفرنسز کے لیے حکومت کو اور پولیٹیشنز کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ کے کہنے سے بھی ہم دونوں اس پہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بنو کا جو واقعہ تھا سر، اس میں جو پروپیگنڈا تھا وہ تو وہاں تو پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا آیا نا، اس پہ وہ کیا کرتے؟ اور ریٹیلیٹ اگر کیا ہے تو وہ بھی وہ، اور آج انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا۔ کیا آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ پورم نے احتجاج کریں؟ پورم نے احتجاج کا لفظ آج ہم نے سنا، اور پہلی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے باہر کرنا تھا۔ 2-3 باتیں آپ نے کی سر۔ جہاں تک بنو کا واقعہ ہے، بڑا اچھا ہے کہ اس کو فائنلی ہم ڈسکس کرنے لگے۔ سب سے پہلے تو سب کو بنو کے واقعے میں جو لاس آف لائف ہوئی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ بنو کے لوگ، میں خود وہاں پہ جو ہے وہ تعزیت کے لیے گیا تھا، ہاسپٹل گیا تھا، یہ سمجھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ نکلے کیوں، کیونکہ اس دن تو میڈیا نے نہیں دکھائی، اور وہ نکلے اس لیے، اور میں نے کراس پارٹی جو ہے وہ لوگوں سے بات کی کہ وہ واقعی امن اور رول آف لا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جو وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے
جو کہ فی الحال سول اور ملٹری اتھارٹیز مل کے چلا رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو یہ ایک دو مسئلے ہوئے کہ اس میں کوئی باہر کے ایلیمنٹس اپنے آپ کو اسٹیٹ فنکشنریز یا اسٹیٹ سپورٹڈ فنکشنریز کہہ کے اس کو نہ سنبھالے. یو کین سی دیٹ آئی ایم چوزنگ مائی ورڈز کیئرفلی. اور اس کے اگینسٹ تو ایکچولی ٹیررزم کے اگینسٹ رول آف لا کے لیے وہ لاکھوں لوگ نکلے. لاس آف لائف ہوئی، کسی نے بات نہیں کیا. اب بنو کے واقعے پہ تو اگر کوئی کہے کہ کے پی کی حکومت نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے نا تو یہ زیادتی ہے. ان کو تو بڑی تنقید اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ انتہائی محتاط طریقے سے اس کو ڈیل کیا ہے تاکہ فوج پہ کوئی داغ دھبا نہ لگے. حالانکہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی تھی نا، اور واحد جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ اس کی ایک آزاد انکوائری ہو. وفاقی حکومت سے رانا طارق فضل چودھری صاحب کے باسز سے تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی جب تک تارڑ نے اس کو پی ٹی آئی پہ نہیں ڈالا. اب غیر ذمہ دار کام صحیح ہے، مگر دیکھیں نا، اگر امن و امان کی صورتحال دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی بہت آئیڈیل تو وہاں پہ نہیں ہے. 137 آج وہ بتا رہے ہیں فگر کے شہید ہو چکے. 72 73 جو کچھ ہفتے پہلے یہ فگر تھا جو دہشت گردی کے حملوں کا تھا. جھگڑا صاحب، لیکن